آج بھی ایک بندہ آیا بیان سے پہلے نا، ایک بندہ آیا، ملنا چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ ان کو سمجھائیں کہ مجھے اپنی بیٹی دے دیں. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں؟ کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں، میں نیک آدمی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، تو آپ ان کو سفارش کریں کہ یہ غلط ہے شریعت میں. میں نے کہا کیوں سفارش کروں، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں. لڑکی کے باپ کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کو دیکھے گا، وہ جس نیت سے دیکھے گا آپ کو، ان آنکھوں سے میں دیکھ ہی نہیں سکتا. وہ تو ہر طرح سے آپ کو کنگالے گا. نہیں ایک دفعہ مل تو لے. میں نے کہا میں نہیں ملوں گا. ایسے بھی کئی دفعہ ہوا کہ بہت دفعہ اصرار کیا، پھر لے آئے ابا کو. ابا نے کہا ٹھیک ہے مفتی صاحب سے ملوا دو. کئی دفعہ ہوا ہے. تو جب آئے نا میرے پاس ابا، انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں، اس سے میں آپ اپنی بچی کی شادی کر لوں؟ میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا، آپ کرنے یا تو میں تو نہیں جانتا اس میں. وہ لڑکا دل ملا رہا ہے، مفتی صاحب منہ سے پھوٹ دو نا. بھائی میں کیوں پھوٹوں منہ سے؟ کسی لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے، مجھے کیا پتا یار. ایک بندے نے تو یہاں تک کیا، میرے بیان میں پابندی سے بیٹھتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ لڑکی والوں کو بتایا، باہر تھے وہ لڑکی والے، ان کو بتایا کہ میں مفتی صاحب کا شاگرد ہوں، میرے ساتھ سیلفیاں ویلفیاں بھی. تو دوسری شادی کر رہا تھا، دوسری شادی کے لیے اس نے پیغام بھیجا وہاں پہ. تو لڑکی والوں نے جب دیکھا مفتی صاحب کا اتنا کلوز ہے، اس نے کہا نکاح بھی مفتی صاحب پڑھائیں گے. اور ادھر مجھ سے آ کے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب آپ میرا نکاح پڑھا دیں گے. میں تو پڑھا دیتا ہوں، میں تو صبح شام یہاں نکاح ہوتے رہتے ہیں. میں نے کہا مجھے کیا پتا پیچھے کہانی کیا چل رہی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا میں نکاح. جب نکاح پڑھانے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ بھائی وہ لڑکی کے ابا کا فون آ رہا ہے، آپ اٹھا لیں. میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا جی. تو میں نے کہا بھائی اتنے بجے نکاح ہے آپ کا، تو وہ مجھے کچھ ڈاکومنٹس کے لیے لڑکے کو میں نے کہا ہے، تو نام وام آپ اس کو بتا دیں. اچھا یہ بات ابھی فون رکھنے ہی والا تھا، ایک دم میرے نا مجھے کوئی چھٹی حص نے کام کرنا شروع کیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، آپ اپنی بیٹی دوسری شادی پہ اس بندے کو کیوں دے رہے ہیں؟ دوسری شادی پہ آپ اپنی بیٹی اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں، یعنی میرا نام تو کہیں استعمال نہیں کیا. کہتے ہیں بھائی آپ کا شاگرد ہے مفتی صاحب، آپ 2 شادیوں کی ترغیب دیتے ہو، میں اس لیے دے رہا ہوں. میں نے کہا آپ کی بچی میں کوئی پرابلم ہے، طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، یا اس کے اچھے رشتے آ نہیں رہے؟ کہہ رہے ہیں رشتے تو آ رہے ہیں اس کے. تو میں نے کہا پھر کسی کنوارے کو دو، آپ دوسری شادی والے کو کیوں دے رہے ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اب آپ لوگ مجھے کہو کہ ایک طرف مفتی صاحب 4 شادیوں پہ بیان کرتے ہیں، دوسری طرف اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. بھائی میں آپ کو کہتا ہوں 4 کرو، لڑکی والوں کو کہتا ہوں آپ کنوارے کو ترجیح دو دوسری شادی والے پر. وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھا سوچے نا. ہاں جس کو نہیں ملے گا وہ پھر ان کو میں یہ کہتا ہوں بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جس کو کنوارا نہیں مل رہا، اچھا کنوارا، تو بہتر ہے ایک نالائق کنوارے کی اکلوتی بیوی بننے سے کسی لائق کی چوتھی بن جاؤ. لیکن اگر لائق مل رہا ہے تو کیوں اس کو دوسری والے کو کیوں دے رہے ہو بھائی؟ یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں، آج سے نہیں 15 سال سے کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی آپ کی بچی کو کیوں دے رہے ہیں؟ میرے ریفرنس تو نہیں انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا ہاں یہ تو آپ، اس نے کہا ہے کہ آپ کا شاگرد ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو میرا شاگرد ہو یا کوئی بھی ہو، میرا بیٹا بھی ہو، آپ کو اگر اپنی بچی کے لیے کوئی کنوارا اچھا مل رہا ہے، اچھا، تو پھر آپ دوسری شادی والے کو بولو نہ. نہیں مل رہا تو پھر مجبوری ہے. لیکن پھر بھی صرف یہ نہ دیکھو کہ میرا شاگرد ہے یا میرے بیان میں بیٹھتا ہے. بیان میں تو چرسی بھی آ کے بیٹھتے ہیں یہاں پہ، وہ اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ شاید ہم سے چرس چھوٹ جائے. بے نمازی بھی بیٹھتے ہیں، شرابی بھی بیٹھتے ہیں. میرا بیان ہر طبقہ سنتا ہے. میں جب دنیا میں ٹریولنگ کرتا ہوں، گورے سن رہے ہیں، گورے، آپ حیران ہوگے، گورے سن رہے ہیں بیان. تو عربی سن رہے ہیں ترجمہ کروا کے. عجیب عجیب خلقت ہے بھائی جو سن رہی ہے. بہت بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے کہ پورے وہ انہوں نے کمپنی کھولی ہوئی ہے میرے بیان کے عرب لوگ. عرب کے پاس اپنے علماء بہت ہیں سننے کے لیے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ہر طبقہ سن رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ تو میرے بیان میں بیٹھنا، یہ میرا شاگرد، اول تو میں نے کہا میرے شاگرد ہیں نہیں، تو اور بیان میں بھی میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے ان کو. تو پھر میں نے کہا کہ آپ کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا اچھا، یعنی 1 گھنٹے بعد نکاح ہونے والا تھا اور یہاں یہ پروگرام چل رہا تھا. مجھے غصہ اس پر آیا تھا کہ میرا نام کیوں استعمال کیا بھائی. کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ تصویریں دیکھی ہیں. میں نے کہا میرے ساتھ تو گدھے کی بھی تصویریں ہیں، مرغے کی بھی ہیں، کتے کی بھی ہیں. آپ دیکھ لو ہمارا مرغے کے ساتھ میں نے کتنی دفعہ تصویر کھنچوا کے نیٹ پہ ڈالی ہے. تو کیا میرا مرغا رشتے کا پیغام بھیجے گا، اس کو دے دو گے اپنی بیٹی؟ یہ پاگل قسم کی حرکتیں ہیں یار. تم بیٹی دے رہے ہو اور تمہارا معیار ہی ہے. پھر جناب میں نے کہا نہیں بھائی یہ آپ، میں نے کہا میں رشتہ نہیں توڑوا رہا،
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کام کرو کانفیڈنٹلی کرو, سوچ سمجھ کے کرو, بچی کا مستقبل ہے. دوسری کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اس سے پوچھو گھر دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے, الگ گھر میں رکھو گے یا اسی پہلی کے ساتھ ٹھونس دو گے. نمبر 2, اس کے ماں باپ اس شادی میں انوالو ہیں یا نہیں ہے, کون کون ہے, کیا ہے, پوری ڈیٹیل کے بعد نا پروگرام ان بیچاروں کا وہیں بڑھ گیا. رشتہ ہی ٹوٹ گیا بیچارے کا, 1 گھنٹے بعد شادی تھی اس کی. انہوں نے وہ ڈر گئے, انہوں نے کہا ہم تو آپ کا شکل دیکھے تھے. میں نے کہا میری شکل دیکھ کے, میں نے کہا خود مجھے کتنے لوگوں نے میرے رشتے کے لیے انکار کیا ہے, وہ میری پرسنالٹی سے متاثر نہیں ہوئے. انہوں نے کہا بھائی مفتی صاحب آپ کی آمدن کے حساب سے ہمارے حساب سے کم ہے, یا یہ کہ بھائی بھلے آپ الگ گھر دے رہے ہو, بھلے آپ کی جو ہے نا آمدن اچھی ہو, لیکن بات یہ کہ 3 آلریڈی ہیں تو نا, اس چکر میں کتنے پروگرام میرے بڑے ہیں. تو میں تو ان پہ غصے نہیں ہوا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم 4 شادیوں کے خلاف ہو. میں تقریریں کر کے تھک گیا. بھائی ہم 4 شادیوں کے حق میں ہیں, لیکن اس کے حق میں تھوڑی ہیں کہ کوئی بھی دوسری کے لیے تیسری کے لیے پیغام بھیجے آپ اٹھا کے دے دو اس کو. یا تو کوئی اس میں کوئی اضافی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں. ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی ہیں تو وہ پیغمبر تھے نا, تو ان کو تو مل گئے. حضرت حسن نے بہت شادیاں کی ہیں تو وہ تو حضرت حسن تھے بھائی, اہل بیت میں سے تھے. تو آپ میں بھی کوئی سرخاب کے پر ہیں, یا تو بے تحاشا پیسہ ہے, یا آپ کی پرسنالٹی اتنی اٹریکٹیو ہے کہ لڑکیاں مرے ہی جا رہی ہیں, کہہ رہی ہیں بھائی چوتھی پہ بھی ہمیں یہ بندہ قبول ہے, یا پیسہ اتنا ہے کہ غریب لڑکیاں مر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی پیسہ ہم چوتھی پہ بھی, کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو دوسری تیسری مل جاتی ہے. ادروائز جو کوالٹی نہیں ہے اس کو تو ایک نہیں مل رہی ہوتی. کتنے لونڈے لپاڑے آتے ہیں, آپ 4 کی بات کرتے ہو اور ہمیں ایک بھی نہیں مل رہی. تو مجھے شعر یاد آتا ہے, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا, تم نہانے کی بات کرتے ہو. تم کس کی بات کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مصعب آپ ممبر میں بیٹھ کے 4 کی بات کرتے ہو, ایک بھی مل رہی. تو میں کہتا ہوں تمہارا روزگار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بے روزگار ہے, تو بے روزگار کو آدھی بھی نہیں ملتی, ایک تو دور کی بات ہے. کون دے گا بھائی, باپ کہے گا تو کھلائے گا کہاں سے, میرے ہی خرچے پہ اگر میں نے پالنا ہے تو میں اپنے گھر ہی نہ رکھ لوں اس کو. تو مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ نا. تو ان کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں, آپ کریں لیکن سوچ سمجھ کے کریں, اس سے پوچھیں, کراس کویشچن کریں, بیٹا رکھو گے کیسے, برابری کیسے کرو گے, 2 بیویوں کو کھلاؤ گے کیسے, تنخواہ کتنی ہے, میرا منہ دیکھ کے مت کریں. اور میں نے کہا میں کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا. تو پروگرام بیچارے کا بڑھ ہی گیا. تو اس لیے مجھ سے سفارش نہیں کروایا کرو کہ لڑکی کے ابا کو سمجھا دیں. میں ابا کو یہ سمجھاؤں گا دیکھ کے کرنا بھائی, دیکھ کے کرنا, بہت اچھی طرح سے دیکھ لینا. ہاں یہ بات میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لڑکی کی شادی کرنی ہی نہیں ہے, یہ ایک شرعی مسئلہ ہے, پھر میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی آپ کر دیں. اسی طرح یہ بھی کیس میرے پاس جب آتے ہیں کہ رشتہ تو انہوں نے مجھے دے دیا ہے لیکن ابھی شادی نہیں کر رہے, اس پہ میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی جب ایک نسبت طے ہو گئی ہے تو نکاح میں کیا کرو, جب آپ کو ایک بندہ سمجھ میں آ گیا ہے نا تو پھر دیر نہ کرو. تو ہاں شرعی مسئلہ ہوگا وہاں میں ٹانگ اڑاؤں گا. جہاں کسی کی پرسنل لائف ہے تو بیٹی دینا نہ دینا بھائی یہ ان کی ہیڈیک ہے, اور جتنا اچھا فیصلہ ماں باپ کر سکتے ہیں, مفتی طارق مسعود کسی کی بیٹی کے بارے میں اتنا اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے, تو وہ وہی کرے گا فیصلہ. ایسے کیس ہے نا, آپ لوگ کبھی میرے ساتھ بیٹھو بھائی, کیا کیا فلمیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں. ایک دفعہ کیا ہوا, پرانا ہو گیا اب نہیں پتہ چلے گا اسے, لڑکا آیا, میرے ابا نہیں مان رہے شادی پہ, تو ابا مان رہے تھے, کہہ رہے تھے یہاں نہیں کر, یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے, فلاں جگہ کر. تو ابا کہیں اور کروانا چاہ رہے تھے, یہ کہیں اور, یہ پھڈا چل رہا تھا باپ بیٹے میں. اچھا ابا میرے معتقد بیان بھی سنتے ہیں, بیٹا بھی معتقد. تو بیٹے نے کہا کہ بہانہ بیٹے کو اچھا مل گیا کہ ابا کو مفتی صاحب کے پاس لے آؤ. میں تو اکثر یہی کہتا ہوں نا, جہاں بیٹا چاہ رہا ہے وہاں کرو. تو وہ میرے پاس آیا کہ ابا کو لے آئے, میں لے آؤں, میں جہاں چاہ رہا ہوں وہاں کر دیں. میں نے کہا ٹھیک, یہ شرعی مسئلہ ہے بھائی, جہاں بیٹا چاہ رہا ہے وہاں کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے ابا کو لے آؤ. میں ٹائم دیتا ہوں لوگوں کو, ایسا نہیں ہے میں بھاگتا ہوں, جہاں مجھے موقع ملے کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو میں دے دیتا ہوں ٹائم. میں اس بچے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچتا ہوں, میرا ابا نہ مان رہے ہوتے اور میں چاہ رہا ہوتا تو میرے پر کیا گزر رہی ہوتی. کیا خیال ہے, ہمارے بھی تو جذبات ہیں نا. تو مجھے لگا کہ یار اس کے اوپر وہی گزر رہی تھی جو میرے اوپر ایک ونس اپون اے ٹائم گزر رہی تھی, کیونکہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے ایسا. تو میں نے کہا بلا لے اپنے ابا کو. اب ابا انکار تو نہیں کر رہے کہ مفتی صاحب کے پاس نہیں جانے, لیکن ابا کا ناٹک دیکھو. ابا آئے ہیں مسجد کے گیٹ سے, جیسے ہی اندر داخل ہوئے, پتہ نہیں
اس میں چلے گئے نا, قومے میں چلے گئے یا قومے ٹائپ کی کسی چیز میں چلے گئے. میں نے ایسی بیماری اب تک دیکھی نہیں تھی, عجیب سے ہکا بکا. یعنی انہوں نے یہ شو کیا جیسے میں بہت شوق میں آ گیا ہوں یہ سن کے کہ میرا بیٹا وہاں شادی کر رہا ہے. اب میں نا ٹینشن میں آ گیا ہوں. اب یعنی ایموشنل بلیک میل نہیں ہوتا بچے کو. جب میں نے دیکھا, میں نے کہا تو چلاؤ تو صحیح بھائی, ان کو چل ہی نہیں رہے نا. اب 2 بندے ان کو پکڑ کے اندر میرے آفس میں گھسیٹ کے لا رہے ہیں. چل, میں نے کہا گر جائیں گے, یہ ہو کیا گیا. لڑکا کہہ رہا پتہ نہیں کیا ہوا ابا کو. ابا ناٹک کر رہے ہیں کہ میں بہت ڈپریشن میں ہوں تاکہ میں ان پہ ترس کھاؤں. بولوں بھائی ابا مر جائے گا, وہیں کر لے جہاں ابا کہہ رہے ہیں. یہ ابا کا ناٹک یہ چل رہا تھا. سمجھ میں آئی ہو یار, یہ تو بہت اسٹریس میں آ گئے ہیں نا. شوق لگا ان کو, شوق لگا کہ مفتی صاحب مجھے سمجھائیں گے کہ وہاں کرو یہاں نہیں کرو. تو ابا آ رہے ہیں نا یوں. میں واقعی ڈر گیا, پہلے تو میں بہت ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ کہیں گر آ گئے, ایمبولینس منگواؤ بھائی. میں بچے کو کہہ رہا ہوں یار ایمبولینس منگوا, کہہ رہے ہیں نہیں مفتی صاحب یہ کچھ ایسا ہے نہیں. ایسا ہے, وہ ابا سے ڈر بھی رہا ہے. اچھا گھسیٹ کے نا یہاں بڑی مشکل سے ابا کو لا کے بینچ پہ بٹھایا. ابا اب یوں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ یوں دیکھ رہے ہیں نہ یوں ہو رہے ہیں, نہ گردن پیچھے جا رہی ہے. میں نے کہا یار یہ سکتے کی عجیب قسم ہے کہ گھٹنے کام کر رہے ہیں, گھٹنے پورے فولڈ ہو رہے ہیں بیٹھنے کے لیے, لیکن باقی جسم ہل نہیں رہا. پھر بھی مجھے 50% تھا کہ ناٹک ہے, 50% میں نے کہا شاید کوئی شوق میں چلے گئے ہوں. آنکھیں بھی تھوڑی سی نا ان کی عجیب سی نمی سی جیسے رو پڑیں گے. میں گیا, میں نے کہا حضرت کچھ بات کرنا چاہتا ہوں مگر آپ اجازت دیں. کیوں شوق میں 10 منٹ شوق میں. میں نے کہا حضرت, ہلکی سی نا غیر اختیاری مسکراہٹ آئی ان کے چہرے پہ نا. غیر اختیاری طور پہ نہیں, آدمی کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانا پڑتا ہے اس کو. ان کو تو پتا تھا میں ناٹک کر رہا ہوں نا. یوں ہلکے سے مسکرایا. میں نے کہا بھائی ان کو لے جا یار, گھر میں مسئلہ حل کرو. میں نے کہا لے جا بھائی, میں نہیں سمجھا رہا ان کو. وہ ہل ہی نہیں رہے نا. میں نے کہا یہ ہلیں گے تو سمجھاؤں گا نا. میں نے کہا پتہ نہیں ان کو سنائی بھی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے, یہ تو سکتے میں ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے پتہ نہیں ابا کو ہو کیا گیا ہے. میں نے کہا بھائی اس سے پہلے کہ کچھ سچی مچی میں ہو جائے ان کو لے جا. ابا بھی بڑی فلم ہے بھائی, ابا بھی آج کل مارکیٹ میں ہلکے. یار چھوڑو بیچارے کو کرنے دو یار, اس کی لائف ہے, انجوائے کرنے دو اس کو جہاں وہ کر رہا ہے. کیوں اتنا آپ نے اس کو سر پہ چڑھا دیا, کیا کرے گا. مفتی صاحب میں آپ یہ ہو گیا میرے بھائی. اگر دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آزمائش ہے, ہمارے گناہوں کا وبال ہے. اگر احساس ہو گیا نا کہ میرے گناہوں کا وبال ہے اور اللہ کی طرف طبیعت مائل ہو گئی تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اور اگر کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی ہے نا, جب بھی گناہ پر عذاب آتا ہے نا اور وہ عذاب بن کے آئے تو اس میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. پچھلی امتوں کو دیکھ لو, فرعون پہ کتنی مصیبتیں آئیں تو ذرا بھی توبہ کی توفیق نہیں ملی. وہ کہتا ہے یہ موسیٰ کی معاذ اللہ نقل کفر نحوست ہے. تو گناہ سزائیں مل رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں اور دل اللہ کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہا, تو سمجھ لو یہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کا عذاب. میرے بھائی پارٹیوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو. آج کے زمانے میں درمیانی طبقے کی خاندان میں حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ بھائی وہ خاندان والوں سے پوچھو, ماموں کی باتیں کس سے پوچھو, ماموں سے جا کے پوچھو. مفتی صاحب میں 18 سال کو اپنے خرچے پہ شادی کرنے کی کوشش کروں لیکن ابو کے بغیر ناممکن ہے تو چپ. تو جب میں نے ابو سے بولا کہ یہ کام اللہ کے لیے کر دو تو انہوں نے کہا کہ اس میں اپنا فائدہ ہے, باقی لوگ تو ایسے ہی جوان ہو گئے, تم الگ سے آئے ہو جو گناہ سے بچ رہا ہے, باقی دنیا تو پاگل ہے. کیا کریں, ابا کو سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. میں تو سمجھا رہا ہوں لوگ ہول سیل کے حساب سے اباؤں کو سمجھا رہا ہوں, بچے کی اپنے خرچے پہ شادی کر دو, اگر وہ قابل ہے, قابل نہیں ہے پھر نہیں کرو.